السلام علیکم۔ آج 1 نومبر 2020 ہے، تو آج ہم اس ملک کی بات کریں گے جو کہ اس روئے زمین پہ ہمارے لیے سب سے مقدس جگہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سعودی عرب کی۔ بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا، مساجد میں ارد گرد اپنے بڑے بڑوں سے ایک ہی بات سنی کہ ہر ایک کے دل میں خواہش ہے کہ وہ مکے جائیں، مدینے جائیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، جو اپنے مکان وغیرہ بیچ کر بھی حج کے لیے چلے جاتے، سب کچھ داؤ پہ لگا کے اللہ پاک کے اس گھر کی زیارت کے لیے۔ تو یہ تو ہے ایک لگاؤ مسلمان کا اسلام کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ۔ مکہ ہمیں کیوں پسند ہے، ہمارے لیے کیوں مقدس ہے؟ کیونکہ وہاں اللہ پاک کا گھر ہے۔ ہم وہاں جا کے عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اور مدینہ کس لیے پسند ہے کہ وہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ تو ان دو شہروں میں جا کے میں جب گیا تو مجھے ایک چیز دیکھ کر بڑی افسوس ہوا یا حیرانی ہوئی کہ وہ تمام چیزیں جو رسول پاک کے متعلقات تھیں، رفتہ رفتہ ان کو یا تو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے، یا بلڈوز کر دیا گیا ہے، یا ادھر انٹری بند کر دی گئی ہے۔ تو کافی ایسی جگہ تھی جن کی زیارت میں کرنا چاہتا تھا۔ میں گیا تھا عمرے کے لیے، تو ایک بات جو مجھے اس وقت ذہن میں تھی، میں نے زیارتیں کرتے ہوئے بدر کے مقام پر گیا۔ تو جس بدر کے مقام پر اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، حق نے فتح پائی، باطل نے ناکامی کا منہ دیکھا، اس میدان میں ایک کنواں ہے۔ تو جب کفار کو مار دیا گیا، 70 کفار اس بدر کے میدان میں لقمہ اجل بنے۔ ہمارے جو تھے 313، ٹھیک ہے، صحابہ کرام رسول پاک کے فوجی، انہوں نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا، اور رسول پاک نے کہا کہ ان سب کی لاشوں کو اٹھا کے اس کنویں میں پھینک دو۔ وہاں ایک کنواں تھا۔ وہ کنواں ایسی جگہ تھا جہاں کھجوریں بھی تھی، سب کچھ تھا۔ اسی جگہ آ کے کفار نے ڈیرے لگائے کہ ان کو پانی بھی نہیں میسر آئے گا، یہ کیسے اسٹے کریں گے۔ تو مسلمان جو تھے رسول پاک، وہ ایک اونچی جگہ پہ انہوں نے اسٹے کیا، وہیں پہ مسجد ہے جہاں پہ رسول پاک کا خیمہ تھا۔ تو اس کنویں کے متعلق یہ ہے کہ اس میں 70 جو ہیں کفار، ان کی لاشیں پھینک دی گئی، اور رسول پاک نے کہا کہ یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور یہ قیامت تک زمین میں دستہ رہے گا، نیچے نیچے اس سے، یعنی کہ وہ جو اس پہ پھینکے گئے ان پہ اسی وقت عذاب شروع ہو گیا۔ باقی تو عذاب جو ہے قبر کا، یہ دوسری تیسری اور چیزیں ہیں نا، وہ تو یہ ہے کہ ہمارے رسول پاک نے فرما دیا کہ یہ جو ہم نے اس گڑھے میں پھینکی ہے، یہ ایک دوزخ کا گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو وہ کنواں جو تھا، میں نے خود جا کے اس کنویں کو دیکھا، اس لیے کہ اس کو دیکھ کر کفار عبرت پکڑیں اور مسلمان اپنی فتح کا فخر کر سکیں۔ سب نے وہاں کھڑے لوگوں نے لعنت بھیجی، ان جو وہاں قتل ہوئے تھے کفار۔ آپ یقین مانیں یا نہ مانیں، میں کنواں جو تھا وہ زمین سے اس کے سائڈوں پہ دیوار بنی ہوئی تھی، 4 فٹ اونچی، ایک درخت گرا ہوا تھا۔ میں نے درخت پہ چڑھ کے اس میں جا کے دیکھا تو اوپر کنویں کے انہوں نے لوہے کی جالی رکھی ہوئی تھی تاکہ اس میں کوئی چیز نہ گرے۔
تو دیکھنے والے جو تھے ان کو اتنا غصہ آتا تھا، وہ اپنے جوتے اتار کے اس کنویں پہ مارتے تھے، اس جالی پہ جوتے پڑے ہوئے تھے، بچوں کے جوتے، بڑوں کے جوتے، ایسے یعنی انتہا ایک لعنت ہے خامنے رسول پاک کا، وہ جو انہوں نے کہا کہ یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ہے، اس میں جو ہے ان پہ لعنت بھیجی ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ وہاں میں بہت کم لوگ اس کنویں تک جاتے تھے، پتہ نہیں وہ ڈرتے تھے یا کیا بات ہے، لیکن یقین مانے میں نے بڑی خاموشی سے وہاں جھک کے جب سنا تو اتنی بھیانک آوازیں مجھے سنائی دی، آئی ڈونٹ نو میرا وہم تھا یا کیا چیز تھی۔ یقین مانیے کہ جیسے کہ کسی عقوبت خانے میں لوگوں پہ کیا جاتا ہے نا تشدد، اور ان کی چیخو پکار اکٹھے، اس طرح کی بھیانک آوازیں، میں ڈر کے پیچھے ہو گیا اور پھر تیز تیز قدموں میں چلتا ہوا واپس اسی اونچی جگہ پہ آ گیا جہاں ہمارے رسول پاک نے اپنا خیمہ قائم کیا تھا، آج کل وہاں وہ ہے۔ تو اس کنویں کو دیکھ کے یقین مانے کہ اگر میں 50% مسلمان تھا نا تو میں 100% مسلمان ہو گیا۔ تو اب میں نے دیکھا ہے، رائٹ، یہ میں بات کر رہا ہوں، میں گیا تھا غالباً 2018 میں، 2018 میں اینڈ میں، دسمبر، اس طرح جنوری تھا، لائک دس۔ اب میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے ریسنٹلی، تو وہاں جو کنواں ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا، جو ایک نشان عبرت تھا ہمارے لیے، ایک رسول پاک کی فتح کا نشان تھا، اور اس میں رسول پاک کا سب سے بڑا دشمن چاچا، ٹھیک ہے، ابو جہل، اس کی لاش بھی اسی کنویں میں تھی۔ اس جگہ کو ختم کر دیا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا وائی، کہ یہ آخر سعودی عرب میں ہو کیا رہا ہے۔ وہ تمام چیزیں جو ہمارے رسول پاک کی فتح کا جشن مناتی ہیں، فتح کی نشاندہی کرتی ہیں، ان کو رفتہ 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 صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے۔ اب وہ کنواں بند کرنے میں کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا لوگ کنویں کو سجدہ کرتے ہیں جا کے؟ وہ تو اس کو دیکھتے ہیں اور عبرت پکڑتے ہیں، ادھر لعنت بھیجتے ہیں، ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایک جذبہ ایمانی ان میں دوبارہ آتا ہے کہ ہم نے رسول پاک اس جگہ کھڑے تھے، اس جگہ بیٹھے تھے، یہ کنویں میں ان کفار کی لاشیں۔ اور یقین مانیے کہ جو آوازیں میں نے ادھر سے سنی آج تک، آئی کین لیسن اگین اینڈ اگین۔ میں جب رات کو سوتا ہوں تو اگر خیال کرو تو میں کانپ جاتا ہوں کہ وہ 1500 سال پہلا ہونے والا واقعہ آج تک پتہ نہیں کیا بات ہے۔ یہ بھی نہیں مجھے پتا کسی اور کو آوازیں آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن دس از فیکٹ، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں اتنی بڑی جگہ پہ جاتے۔ تو اب یہ ہے کہ میں واپس جب ادھر مکے میں آیا، ٹھیک ہے، تو وہاں جو ہے جنت البقیع، وہ تو بالکل ایسے جیسے ایک میدان ہے، بڑے بڑے اعلیٰ ہستیاں ادھر دفن ہیں، مگر نام و نشان مٹا دیا گیا۔ کیوں؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم کسی کی قبر کو دیکھ کے اس پہ سجدہ شروع کر دیں گے؟ اگر کمزور ہے تو پھر ہم مسلمان نہیں، تو اگر مسلمان ہے تو ہم کا سجدہ کر ہی نہیں سکتے سوائے رب کے۔ اسی طرح جب میں مدینہ شریف آیا تو وہاں پہ بھی یہی میں نے دیکھا کہ وہ جو تمام وہ ایسی زیارتیں ہیں، جیسے کوئی کنواں جہاں سے رسول پاک نے پانی پیا تھا، ان سب کو انٹری ان کی بند کر دی گئی۔ ایک علاقہ تھا خاک شوا کا، ٹھیک ہے، لوگ جو ہے ضعیف الاعتقاد وہاں سے جاتے تھے، وہ مٹی اٹھاتے تھے، کہتے اس میں بہت اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے کہ جو کھائے اس کی بیماری جاتی۔ انفیکٹ دس از ناٹ رائٹ، یہ بہت بری بات ہے، لیکن لوگوں کو روکنے کی بجائے ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایسی کوئی جگہ ہے تو وہ انسٹرکشن ہونی چاہیے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا۔ تو میرے بھائی یہ تو ایک بات مجھے وہاں پہ بالکل سمجھ نہیں آئی۔ میں ڈھونڈ کر لوگوں سے پوچھ کے میں نے سوچا کہ میں آیا ہوں مکے میں تو رسول پاک کی جائے پیدائش تو دیکھ لوں، ان کا گھر تو دیکھ لوں۔ تو وہاں جو صفائی کرتے تھے نا وہ پاکستانی تھے، 2 لڑکے، ان سے میں نے پوچھا کہ یار رسول پاک کہاں پیدا ہوئے؟ تو وہ ایسے مجھے کونے میں لے گئے جیسے کہ بڑی میں نے کسی ایٹم بم کے بارے میں تحقیق شروع کر دی۔ انہوں نے بڑا سہم انداز میں کہا جی وہ سامنے آپ جائیں گے نا تو وہ جو پیلی سی بلڈنگ ہے نا وہ رسول پاک کی جائے پیدائش ہے۔ اب میں وہاں گیا، وہ
لائبریری وہاں ہے۔ تو میں یقین مانے جو ہی میں نے وہ سیڑھیاں اونچی بنی ہوئی ہے، گراؤنڈ لیول تھوڑا اونچا ہے، 6-7 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی، میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا تو وہاں کرسیاں پڑی ہوئی تھی پلاسٹک کی، میں نے ایک کرسی لی، اس پہ بیٹھ گیا اور یقین ماننے کے دروازے بند تھے، تو میرا دل کہتا تھا کہ یہی ہے میرے رسول پاک کا گھر، یہی گھر مبارک ہے، یہی ان کا پیدائش کا ہے۔ لیکن اوپر جو اسٹرپ چل رہی تھی حکومت کی طرف سے، وہاں لکھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کہ یہ رسول پاک کی جائے پیدائش ہے بھی یا نہیں، ہو ول کنفرم اٹ۔ آپ وہاں سے صدیوں سے آباد ہے، رسول پاک آپ کے حوالے کر کے گئے، مکہ مدینہ پورا ملک تیل جیسی نعمت سے آپ کو نوازا، اور آپ کے ان کی جائے پیدائش کو کہتے ہیں بھول گئے کہ پتہ نہیں ادھر پیدا ہوئے، ادھر پیدا ہوئے، ادھر پیدا۔ آپ کو اپنی جائے پیدائش تو یاد ہے نا، آپ کہاں پیدا ہوئے؟ وہاں تو محلات بن جاتے، اور جہاں ہمارے نبی پاک پیدا ہوئے وہ آپ کو یاد ہی نہیں کہ اور اب ادھر تھے۔ واٹ از گوئنگ آن دیئر؟ اب یہ تو ہے ایک بڑے دکھ والی بات، بصیرت مسلمان، میں واپس آیا، مجھے بہت رائی تھا کہ کاش میں اگر میرے پاس کوئی پاور ہوتی تو میں رسول پاک کی ایک ایک جوتا مبارک تک سنبھال کے رکھتا۔ تو یہ تو ایک لگاؤ۔ اب دیکھیں دوسری طرف ہے، سعودی عرب ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے، ہمارے دل میں بہت پیار محبت عزت ہے سعودیہ کے لیے، ادھر کے حکمرانوں کے لیے، لیکن ان کا طرز عمل دیکھ کے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ فلسطین میں کیا ہوتا ہے سعودی عرب والے نہیں بولتے۔ اللہ پاک نے ان کو بہت طاقتور ملک بنایا ہے، فائنینشلی دے آر ویری اسٹرانگ۔ ادھر یہ جو ہے کشمیر میں ادھر کیا ہو رہا ہے، وہ مسلمان سعودی عرب کے نہیں بولے، حکمران نے کوئی اس کا بیان نہیں دیا کہ کہیں ہندوستان ناراض نہ ہو جائے۔ ادھر یہ حالیہ جو فرانس میں ہوا ہے، پریزیڈنٹ نے جو کچھ کیا ہے، ہمارا ایک ملک چھوٹا سا پاکستان ہے، یہ کوئی اتنا نہ یہاں پہ اتنا تیل ہے، نہ یہ اتنا ملک ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اندرونی سازشوں کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کے حکمرانوں نے اعلانیہ کہا ہے کہ یہ صدر نے غلط کیا ہے، وہاں کے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا چیزوں کا، اتنا ہمیں پیار ہے۔ اگر ترکی کے پریزیڈنٹ صاحب رسول پاک کے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو سعودی عرب تو اس کو تو رول ماڈل پلے کرنا چاہیے، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اسے لیڈ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کیا ہے، واٹ از گوئنگ آن؟ کیا یہ کسی سازش کا نتیجہ تو نہیں؟ کیا وہ کسی سازش کا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حصہ تو نہیں بن گئے؟ آپ اگر یہ سوچیں کہ تجارت میں ہمارے نقصان ہو جائے گا اگر ہم نے ہندوستان کے خلاف بیان دے دیا، اگر ہم نے فرانس کے صدر کے خلاف بیان دے دیا تو مغرب والے ناراض ہو جائے، تو میرا جسٹ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ رسول پاک کے پاس اس وقت نہ تیل کی دولت نکلی ہوئی تھی نہ کچھ تھا، تو قریش کے سردار نے اکٹھا ہو کے آفر کی کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو ہم سب سے حسین لڑکی سے آپ کا رشتہ کر کے شادی کر دیتے ہیں، اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم یہ تمام سردار اپنی دولت لا کے آپ کے قدموں پہ ڈھیر کر دیتے ہیں، اگر آپ بننا چاہتے ہیں سردار تو ہم تمام آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، صرف آپ یہ اللہ پاک کا نام لینا چھوڑ دیں۔ تو رسول پاک نے کہا کہ اگر آپ میرے دائیں ہاتھ پہ ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دینا، پھر بھی میں اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ تو کیا آج کل ایسا نہیں ہو سکتا؟ تھنک اباؤٹ اٹ۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے، ہر ایک کے لیے نیک سوچیے، نیک کیجیے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔